رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. جیسے ہی قریب پہنچی اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی. فرمایا بہن آؤ اس چادر پر آ کر بیٹھ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باروق چہرہ اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ باروق جملہ، شیما کی آنکھیں جھک گئیں اور شیما کے پیر لرزنے لگے، شیما کی آواز کپ کپانے لگی اور شیما یہ کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمت نہیں کہ تیری چادر پر میں پیر رکھ سکوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اپنے بھائی کے دل کے سکون کا سامان کرو اور میری اس عزت افزائی کو قبول کر لو اور میری چادر پر آ کر بیٹھ جائے. اتنی محبت سے کہا کہ بہن انکار نہ کر پائی، آ کر اس چادر پر بیٹھ گئی. اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی. روب اتنا تھا کہ شیما سے کوئی بات ہی نہیں بول رہی تھی. جی ہاں ہوں، جی ہاں ہوں، بس اسی میں بات چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روب کو ختم کرنے کے لیے کہا شیما تمہیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے اور ہم لوگ کھیلتے تھے تو ایک دن میں بھاگ رہا تھا، تم مجھے پکڑ رہی تھی اور میں تمہاری پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. بہت دیر کے بعد پکڑ میں آیا تو تمہیں غصہ آ گیا، تم نے میرے یہاں پر کاٹ لیا تھا. بہن تم نے وہ جو کاٹا تھا نا آج بھی وہ تمہارے دانت کے نشان یہاں بنے ہوئے ہیں. اور بہن جب تمہاری یاد آتی ہے اپنے بازو کھول کر ان نشانوں کو دیکھ کر تمہاری یاد سے تسکین حاصل کر لیا کرتا. اب شیما مسکرانے لگی اور پھر 2 4 6 8 باتیں ہوئی. اس کے بعد کہا کہ شیما اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو ایک بھائی کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ اللہ اسے اپنی بہن کی خدمت کا موقع دے دے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں تمہاری خدمت کر سکوں. لیکن بہن اگر تم جانا چاہو تو میں تم پر کوئی زبردستی بھی نہیں کروں گا کہ میں اپنی زبردستی اور زور سے تم کو روک لوں. تم کو اختیار ہے، جانا چاہو تمہیں اجازت ہے، رکنا چاہو تو میری سعادت. شیما کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جیسا بھائی جس بہن کو مل جائے اس بہن کے تو مقدر جاگ اٹھے، اس کی تو بھاگ جاگ اٹھے. وہ بہن کہاں یہ برداشت کر سکے گی کہ اس بھائی سے اس کی جدائی ہو. لیکن میرے بھیا مکہ والوں نے، میرے گاؤں والوں نے مجھ سے یوں کہا تھا بڑی جا رہی ہے تو اپنے بھیا سے ملنے، تیرا بھیا تجھے پہچانے گا بھی نہیں. میں ان مکہ والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنی محبت کرنے والا اور کیسی میری چاہت دل میں رکھنے والا کہ ایک نام سن کر وہ مجھے پہچان گیا اور میرا اس طرح اس نے استقبال کیا. بہن تمہیں اختیار ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، مجھے نبی تسلیم کرو. نہیں، بہن بھائی سے ملنے آئی ہے، بھائی نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا. گھروں پر اطلاع بھیجی، خادم سے کہا جاؤ سارے گھروں پر جا کر کہہ دو رسول اللہ کی بہن آئی ہے، وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے، جس کے پاس جو ہو وہ بہن کی خدمت میں لا کر پیش کرے. ساری ازواج کے گھروں پر اطلاع بھیجی گئی. ہر گھر سے ہدیہ آیا، ہر گھر سے ہدیہ آیا اور اتنا آیا کہ سامان کی پوٹلی بن گئی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے اونٹوں میں سے سب سے اچھا اونٹ چھانٹ کر لایا جائے. سب سے اچھی اونٹنی چھانٹ کر لائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کی گٹھری باندھی اور گٹھری باندھ کر اس اونٹ پر رکھی اور یوں کہا کہ اس اونٹ کا کجاوا میں اپنے ہاتھ سے کسوں گا. خدام موجود تھے، یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. فرمایا نہیں، بہن کی خدمت کا ایک موقع ہاتھ آیا ہے، مجھے اپنی بہن کی خدمت کر لینے دو. نہ جانے زندگی نے پھر وفا کی نہ کی اور پھر میں اپنی بہن کی خدمت کر سکا نہ کر سکا. یہ کام میں اپنے ہاتھ سے انجام دوں گا تاکہ دل کو یہ سکون رہے بہن کو بھیجا تھا تو اپنے ہاتھ سے کجاوا کس کے بھیجا تھا. اپنے ہاتھ سے اونٹ کا کجاوا کسا، سامان رکھا، اونٹ کو کھڑا کیا، کہا بہن یہ اونٹ نہیں بیٹھے گا، آج بھائی اپنے ہاتھ سے بہن کو سواری پر سوار کرے. اتنا بھائی کا اخلاق اور اتنی بھائی کی محبت اور اتنا بھائی کا اکرام
یہ سب دیکھ کر کے کہنے لگی کہ بھیا آئی تو تھی محمد محمد کرتی ہوئی، اب اجازت دو کہ یہاں سے جاؤں تو رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ بھائی نے ہاتھ بڑھایا، بہن نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئی، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بہن میں تمہیں سوار کر لوں۔ ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا، ایک پیر کھڑا کیا، فرمایا بہن ایک پیر اس پر رکھو اور ایک پیر اس پر رکھو، اور پھر دونوں ہاتھ یوں کر کے اوپر کیے، فرمایا پھر اس پر پیر رکھ کر کے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد محمد کہتی ہوئی آئی تھی تو تیری چادر پر رکھنے کی پیر رکھنے کی ہمت نہیں تھی، اب جب رسول اللہ مان لیا ہے تو تیرے جسم اطہر پر یہ شیمہ پیر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہن زندگی نے ایک بار اپنی بہن کی خدمت کا موقع دیا ہے، میرے دل کو مت توڑو اور آج مجھے اپنی خدمت کر لینے دو تاکہ میرے دل کو سکون مل سکے، میری بات مان لو۔ اتنے پیار سے کہا، اتنی محبت سے کہا، مجبور ہو کر بہن کو ماننا پڑا، اور یوں رسول اللہ کے ہاتھوں وہ اونٹ پر سوار ہوئیں، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے جب چلنے لگی تو رسول اللہ نے اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، فرمایا کہ اب میں اس اونٹ کو لے کر چلوں گا۔ تو بہن چیخ اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ بس اب نہیں ہو سکتا، میں سوار ہو کر چلوں، رسول اللہ پیدل چلے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو بھیا تم بھی اوپر آ کر بیٹھ جاؤ یا میں نیچے آ کر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ فرمایا نہیں 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 بہن، اللہ نے یہ موقع دیا ہے بہن کی خدمت کا، مجھے کر لینے دے، میں تیری سواری کو لے کر چلوں گا۔ مسجد نبوی سے لے کر قباء تک پیدل لے کر کے اونٹ گئے ہیں، اور پھر قباء سے سواری کو روانہ کیا، کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، جب تک اونٹ نظر آتا رہا دیکھتے رہے، جب اونٹ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آسمان کی طرف دیکھا، یوں کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک بھائی کو بہانہ بنا کر بہن کو کی جنت کو طے کر دیا اور بہن کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے فضل سے ایک بہن کی خدمت کا موقع اس بھائی کو دے دیا۔ شیمہ مکے پہنچ گئی، مکے والوں نے جب شیمہ کو آتا دیکھا، شیمہ کے قافلے کو دیکھا، سب جمع ہو گئے، شیمہ کیا ہوا، شیمہ کیا ہوا، بھائی نے پہچانا نہیں پہچانا؟ شیمہ کہنے لگی بھائی نے پہچانا نہیں بلکہ پہچاننے کا حق ادا کر، اور اس زمین نے اور اس آسمان نے ایسا بھائی نہیں دیکھا جیسا بھائی اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر وہ اوصاف بیان کرنا شروع کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شیمہ کہتی ہیں کہ میرے اونٹ پر اترنے سے پہلے مکہ کے 70 گھرانے ایمان میں داخل، اور پھر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں جانے لگی تو راستے میں سارے راستے جو ملتا تھا رسول اللہ کے قصیدے، رسول اللہ کے قصیدے، رسول اللہ کے قصیدے، اور گاؤں پہنچتے پہنچتے گاؤں میں رسول اللہ کے قصیدے بیان کرنا شروع کیے۔ شیمہ کہتی ہیں جب اپنے گھر جا کر سواری سے اتری ہوں اس وقت تک 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو چکے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم نے بھائی بہن کا دین نہیں سیکھا، بھائی بہن کا دین نہیں سیکھا، اور اس کو دین نہیں سمجھا کہ یہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اسے دین کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ نیت کرو کہ دین مکمل سیکھیں گے اور مکمل دین پر چلیں گے، تب دیندار بنیں گے، تب سچے مسلمان بنیں گے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے 1-2 چیزیں ذکر کی ہیں، ابھی پورے عقائد پڑھے ہیں، پورے معاملات پڑھے ہیں، پورے اخلاقیات پڑھے ہیں، پوری معاشرت پڑھی ہے کہ باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ اور خالہ کے ساتھ اور پھوپھی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ ہم کو رہنے کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھایا، پورا مضمون ہے، چیپٹر ہے۔
نہ ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو سن رہے ہیں، نہ اس کو پوچھ رہے ہیں، نہ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ سر پر داڑھی اور چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی اور نماز کا نشان اور ہاتھ میں تسبیح، اس کو سمجھ کر ہم خود بھی اپنے لیے مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ ہم خود بھی مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، ان ساری چیزوں کے مکمل زندگی میں لانے کا نام دین ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارا مکمل آگا مول صاحب اتنا سارا دین کیسے زندگی میں ایک دم سے آ جائے گا؟